بات اسی طرح سے ہوتی ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ حالات اور زندگی کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں۔ جنت جو ہے بیسیکلی وہ آ، مرنے کے بعد نہیں ملتی، جنت دنیا میں مل جاتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے اعمال اور زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اسی کے ذریعے آپ کو دنیا میں ہی جنت اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ اکرام جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک کنیکشن اور ان کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بشارت دی، رضی اللہ عنہ و رضوان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ہر حال میں، ہر سچویشن میں شکر کرنے والے، شاکر ہوا کرتے تھے وہ۔ اور جنت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کو دنیا میں جنت ملی، اس کا سب سے بڑا نشانی، سب سے بڑا سائن یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، وہ بندہ سکون میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے اس کا قلب بیسیکلی دل جو ہے وہ سکون کے اندر پایا جاتا ہے۔ دس از دا ریزن کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بندے کو جنت ملتی ہے۔ جس طرح پرانے دور میں دیکھا جائے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد بھی، اور ان کے حالات زندگی اور معاملات کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے واقعی میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کا دل بھی سکون میں رہتا ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں اس دنیا کو، ادھر کی پرابلمس کو، سچویشنز کو، عزت اور بے عزتی اور یہ وہ چیز ان کے لیے میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ان کے لیے میٹر اللہ تعالیٰ پریورٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ہاں اور اللہ تعالیٰ کی نا ان کے لیے میٹر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو ناپسند فرماتا ہے، وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جس لیے جنت مرنے کے بعد تو ملے گی، لیکن دنیا کے اندر وہ لوگ جنتی ہوتے ہیں، ان کے چہرے الگ ہوتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں لوگ، دیکھ کے پتہ چلتا ہے بندہ کچھ اور ہے، وہ بندے ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک خاص کیٹیگری یہ ہے جو پائی جاتی ہے۔ مسلمان اور مومن بیسیکلی، مومن کی جو شان ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کی گفتار، سچویشن ہی کچھ اور ہے، وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہوتا، خاص بھی ہوتا ہے، مختلف بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی اور اسپیشل بھی ہوتا ہے، ہر معاملے کے اندر خوشبودار ہوتا ہے وہ بندہ۔ اور صاف کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتایا ہے، لا خوف علیہم ولا هم تحزنون، کہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ مومن کے نشانی بتائی گئی ہے، مومن کا سائن بیسیکلی ایٹریبیوٹ یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ مومن جب ہاتھ میں لاتا ہے نا تو بڑے گرم جوشی سے ملتا ہے، وہ یوں کر کے چار انگلیاں ہاتھ آگے نہیں کرتا لٹکا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملتا ہے، دلیر قسم کا بندہ ہوتا ہے۔ انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے، انسان کیا ہے، اس کی تربیت کتنی ہوئی ہے، اور تو بچوں کے سامنے کس طرح سے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، کہ کس طرح سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بزرگ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف پاؤں کیا ہوا ہے، اس کے سامنے کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، کتنا ادب کرنے والا بزرگوں کا، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی تمیز کتنی ہے، اس میں تربیت کتنی ہے، اس کی تربیت کتنی کی گئی ہوئی ہے، کیسی تربیت ہوئی ہوئی ہے اس انسان کی، وہی بتاتی ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں، باوضو رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نزول فرماتا ہے نا جب، تو اس کے لیے زبان، دل، نگاہ اور بندے کا وجود پاک صاف ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے، اس کا لباس خوبصورت ڈیسنٹ قسم کا ہونا چاہیے، اچھی لک والا ہوتا ہے بندہ۔ اپنے آپ کو ہر وقت، ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول آپ کے اوپر ہو، ملائکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیجے، تو ان کو ویلکم بھی تو کریں نا، ان کے لیے تیاری بھی تو رکھیں نا اس طرح کی، اپنے وجود کے کو اس طرح مینٹین بھی تو رکھیں، ہر وقت اپنے آپ کو سنوار کے رکھا کریں۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھی کہ کون،
تو ان کے بال ذرا بکھرے ہوئے تھے، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ کنگھی نہیں ملی اس کو، اپنے بال سنوار لیتا ہی ہے۔ اسی طرح سے کر کے حضرت عمر ایک دفعہ جا رہے تھے، تو ایک صحابی کو کسی کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ جھک کے چل رہے ہیں، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں چل رہے ہو اس طرح؟ کہنے لگے میں عاجزی دکھا رہا ہوں، تو حضرت عمر نے رکھ کے ایک ڈنڈا مارا انہیں۔ کوئی کا طریقہ عاجزی دل کے اندر رکھی جاتی ہے، مسلمان کی طرح اکڑ کے چلو، ایٹیٹیوڈ کے اندر چلتا بندہ، اس کا انداز، اس کی چال، اس کی واک ہی بالکل ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ کافی معاملات ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں واک لائک یو آر دا کنگ، اور واک لائک یو ڈونٹ کیئر ہو از دا کنگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو ڈونٹ کیئر ہو از دا کنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل الگ ہونے چاہیے سب میں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنے آپ کو بالکل سنورے ہوئے ڈیسنٹ ڈگنیفائڈ قسم کی گریس ہوتی ہے بندے کی نا، اسی کے اندر آپ کی عاجزی بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہو، آپ کسی غریب فقیر مسکین بندے سے، کسی صفائی والے سے ملو، تو ایسے ملو کہ اس کو لگے کہ یار یہ میرا پرانا جاننے والا ہے۔ آپ کسی سینئر بندے سے ملو تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہو، آپ کسی میں فرق کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی میں فرق کرتا ہے نہیں نہ، تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی بندوں میں فرق نہیں کرتے، ان کے لیے ہر بندہ نارملی، مطلب ایک عام معیار، عام لیول کے اوپر ہر بندہ قائم ہوتا ہے۔ عاجزیوں کو پھر دل میں رکھا جاتا ہے، اور ظاہری طور پہ آپ بالکل اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر چلا کریں، اپنے آپ کو سنوار کے اور اس طرح سے رکھا کریں، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر یہی چیز پھر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بیسیکلی بندہ ہے مومن، جس کو کہا گیا ہے، وہ ہوتے ہی بڑا گریسفل ہے، ڈگنیفائڈ قسم کا بندہ ہوتا ہے، ڈیسنٹ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ کوئی وہ کیا کہنا چاہیے کہ ملنگ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، ایک اڑا ہوا بندہ نہیں ہوتا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں اور آپ اس کو وہ بنائیں، نہیں، بڑا ڈیسنٹ اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار بندہ ہوتا ہے وہ۔ ہر وقت اس کے سائنز ہی یہی ہوتے ہیں بیسیکلی، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسپیشل ہوتا ہے، اس لیے تو ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ باوضو رہا کریں، کوشش کیا کریں کہ جب بھی واش روم جائیں، ہاتھ دھونے ہوتے ہیں آپ نے تو وضو کر لیا کریں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نور میں، روحانیت والی سچویشن میں رہتے ہیں پھر آپ، اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے آپ کے اوپر ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، فرشتے آپ کے راؤنڈ میں، آپ کے سرکل میں رہتے ہیں، آپ کی سچویشن کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر اس چیز کو لازمی دیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے نبی پاک کے ساتھ کنیکشن اپنا مضبوط کریں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ آنے والے دور کے اندر یہ چیز کام آنی ہے۔ آپ کا بیسیکلی ہتھیار جو ہے آنے والے دور میں، مصیبتیں اور مشکلات جس طرح سے آ رہی ہیں، میں سب سے بہترین ویپن جو ہے آپ کا وہ استغفار اور درود پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پہ درود شریف پڑھا کریں کثرت سے، جتنا ہو سکتا ہے حضور سے تعلق قائم کریں، اپنا تعلق قائم کرنا، کنیکشن، کانٹیکٹ میں رہنا نبی پاک علیہ السلام سے بہت اسپیشل، بہت ضروری ہے یہ آج کے دور میں۔ کوشش کیا کریں، باوضو رہا کریں ہر وقت۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہے وہ معاملات، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وضو کر لیا کریں۔ ہر سارا دن کام پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر معاملہ، جدھر بھی زندگی میں معاملات ہیں، لیکن وضو میں رہیں اور درود پاک کو جاری رکھا کریں، بس یہ ضروری ہے بہت۔ مومن جو ہے بیسیکلی وہ لحاظ کرنے والا ہوتا ہے، بہت معاف کرنے والا ہوتا ہے، سچویشنز کو دیکھتا ہے، حالات معاملات جس سچویشن سے وہ گزرتا ہے اس کے اوپر ہی تو معاف کرنا ہوتا ہے۔ ویسے معاف کیا تو کیا کیا، ایک پرابلم اور مصیبت اور اپنے زندگی کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں جب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہی اس سچویشن کو ہی اگنور کرنا اور معاف کرنا اصل میں اللہ کے بندے کی، مومن کی نشانی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بہت ڈیسنٹ بھی ہوتا ہے، ڈگنیفائڈ قسم کا ہوتا ہے اور لحاظ کرتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے کہ تکلیف جب آتی ہے آپ کے اوپر، یا پرابلم یا سچویشن جس طرح کی آتی ہے، اس سچویشن کے اندر ہی آپ معاف کریں، پھر آپ کو اس کا اجر کچھ اور ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جس طرح طائف میں جو کچھ ہوا، میدان جنگ کے اندر جو حالات ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور نے کیا طریقہ تھا، یہی کہ معاف کیا حضور نے سب کو۔ اس ساری سچویشن کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا، پورے کا پورا خاندان
جس طرح حالات معاملات تھے، حضور نے تو معاف کیا ہر سچویشن میں. یہ معاف کرنا بیسیکلی مومن کا سائن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیشل گروپ ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحبت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سٹنگ میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو، بڑے بڑے معاملات کو معاف کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اور موو کرتے ہیں. محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بیسیکلی پیار والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ دنیا کی ناراضگی اور معافی اور دل پہ مصیبت اور پریشانیاں اور لوگوں نے دکھ دے دیا وغیرہ، یہ سب نہیں ہوتا. ان کے لیے نبی پاک میٹر کرتے ہیں. ان کے لیے نبی پاک کی جو محبت ہے وہ میٹر کرتی ہے، وہ غالب آتی ہے. محبت ہوتی وہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ اور نہ آئے. عشق کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کے اوپر کسی اور سے عشق ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب نبی پاک سے عشق ہوتا ہے، ان کا عاشق جو ہوتا ہے وہ شکوہ شکایت والا نہیں ہوتا، شکایتی نہیں کرتا، گلے شکوے نہیں کرتا ہر وقت. بالکل ڈیفرنٹ. جس کو دیکھ کے لوگ کہیں یار کمال کا بندہ ہے یار، جس کو دیکھ کے لوگ کہیں ہاں یار ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے. وہ چرس اور سگریٹ والا بھی نہیں ہوتا، شراب بھی نہیں پیتا، چرسیں نہیں پیتا، ویپ نہیں چلتے. تسبیح ذکر ہر وقت، سچویشن اس کی کچھ اور ہوتی ہے. باوضو ہوتے ہوئے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور نبی پاک کے نور والے سچویشن کیٹیگری سرکل کے اندر وہ رہتا ہے ہر وقت. بالکل ٹوٹلی. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے ہیرو بننے والی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جی آپ یہ کریں گے تو آپ ہیرو بن جائیں گے. ناٹ ایٹ آل، دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی ہیرو نہیں بننا ہے، اس کا بھی ایک عام سمپل سادہ سا مسلمان بننا ہے. رمضان روزے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی سارا سال کیا کرتے ہیں؟ اپنا کردار دکھاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت والا کردار، ان کے والا اخلاق دکھاتے ہیں، ان کی طرح معاف کرنے والے بنتے ہیں، ان کی طرح ایک ہر کسی سے محبت کرنے والے بنتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو، ریلیشن ہو، کوئی رشتہ ہو کسی کے ساتھ تبھی آپ نے محبتوں کے پھول جھاڑنے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی سے تعلق ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کا اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، کوئی باہر والا ہو یا کوئی اندر والا ہو، ہر کسی سے محبت سے پیش ہیں، ہر کسی کو اپنا کریں، ہر کسی کو لگے یار یہ تو میرا ہے. ہر کسی کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں ان ریٹرن ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ ہوتے ہی ان کے بندے ہیں. یہ چیزیں صرف ان کے بندوں میں پائی جاتی ہیں، ہر بندے میں یہ چیز بھی نہیں آتی. معاف کرنا ہی بیسیکلی نبی پاک کے بندوں کا طریقہ ہے. ان کی سٹنگ میں، ان کے سرکل میں، ان کے راؤنڈ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور حالات کو بہترین طریقے سے لے کے چلنے والے ہوتے ہیں. یا کسی کی لڑائی جھگڑا ہو تو ان کے اندر صلح کروانے والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کلیئرلی اس چیز کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانی ہے یہ. بہترین اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور لاڈ پیار والی چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر کہ جو آپس میں صلح کروائیں اور معاف کرنے والوں کو لیے بیسیکلی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر فضیلت اور حکمتیں بیان کی ہیں. تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو سارا سال، ساری زندگی اسی طرح گزاریں. غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن پریورٹی کے اوپر نبی پاک کو اور اللہ تعالیٰ کو رکھیں بس. اس کے ان سے افضل، ان سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے آپ کے لیے. اگر وہ آتے ہیں کہیں پہ ان کا نام آتا تو سر کو جھکائیں، نبی پاک پہ درود شریف کی کثرت رکھا کریں. کہا جاتا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص، اس کو نہیں بخیل کہا گیا. بخل کرنے والا وہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بخیل اس کو نہیں کہا گیا کہ جو روزے نہیں رکھتا یا زکوٰۃ نہیں. بخیل اس کو کہا گیا جو نبی پاک کو درود پڑھنا بھول گیا. حضور کہتے ہیں بخل کیا اس نے جس نے میرا نام سنا اور میرے پہ درود نہیں پڑھا. کوشش کیا کریں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ آپ بخیل ہو جائیں. ان کا نام لیتے رہیں. جس کو جتنا یاد کرتے ہیں نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. ان کو یاد کیا کریں کثرت سے. انشاءاللہ ملتے ہیں حضور. چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. چرس، سگریٹ، گٹکے، ویب جو آج کل چل پڑا نا، ان سے بچائیں خود کو. اللہ کے بندے کا جو منہ ہوتا ہے نا اس کو یہ نہیں لگا ہوتا. غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کوشش کیا کریں بچایا کریں خود کو بس. تسبیح پڑھا کریں کثرت سے. آنے والے دور میں تسبیح کام آئے گی صرف.
ایک دفعہ حضرت عائشہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ آنے والے دنوں میں جنگی حالات ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا تسبیح۔ تو حضرت عائشہ نے پھر فرمایا، یا رسول اللہ اگر کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تسبیح کریں، ذکر ہی ہے، اپنی خوراک بنائیں، ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، نبی پاک کے درود شریف کو اپنی خوراک، اپنی طاقت کی چیز بنائیں، یہی کام آگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خیر کرے، اللہ کرے کہ آنے والے دور میں جنگیں اور باقی حالات جب آئیں تو آپ کو شمولیت کی اجازت دے، اللہ کرے